نے اور قابل سر احترام نے اسی دل دیاں تھا گرائیاں نال جناب مینوں پتا ہوگا میں اکھاں بچھاؤں دا جناب تم لے کے آنا تے اے میرے استاد گرامی قبلہ معظم پیر سید ناصر علی چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آستانے دے بیٹھے نگابت فرما رہے ہیں چند پیر تشریف لے آ رہے ہیں اور پنڈال سارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں اور پنڈال چیر دے رہے لوگ اٹھ کے پیر چند پیر دے ہاتھ چوم رہے ہیں چند پیر سب تشریف لے آ رہے ہیں نال ایک نگابت جاری ہے آپ نہیں نقابت اٹھے نقابت نشست نقابت بیٹھے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرات گرامی کا لیجیے سرزمین آستانہ عالیہ ہڑپا شریف سے پیر اصغر علی شاہ صاحب چند پیر تشریف لا رہے ہیں اور چند اپنی مسافریں طے کرتا کرتا اختر کے قریب آ رہا ہے اور لیجیے اختر کے قریب آ پہنچا ہے یہ چند کا قریب آنا ہی تھا کہ اختر دمکنے لگا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے اختر ہیں یہ چند سے روشنی دیتے ہیں یہ معاملہ تھا فی البدی لفظ ان کے آگے ہاتھ باندھے آپ نے فرمایا میں لفظوں کو بن جا رہا ہوں لفظ مجھ سے کھیلتے ہیں میں لفظوں سے کھیلتا ہوں ایک آدمی اٹھا یہ پتوں کی بات ہے چونکہ میں تقریباً اکثریت میں 80% میں صدیقی رحمت کے ساتھ ساتھ ہر محفل پہ اور فرمانے کہ اگر آپ لفظوں کے بنجارے ہیں ایک بندہ اٹھا نا تو بڑا چھوٹے سے قدر تھا کیا آپ لفظوں سے کھیلتے ہیں پھر ذرا لفظ ذرہ کو چھیڑ کے دکھائیے نہیں یار کیا بات کی ہے کہ لفظ ذرہ کو چھیڑ کو ذرہ تو پہلے ہی مقام اس پہ ہے اسے میں کیا چھیڑوں کہتا اچھا پھر پہاڑ ہی کو چھیڑ لیجیے سدیثہ فرما رہے ہیں یہ انہی کا لبو لہجہ میرے سے ادا تو نہیں ہو رہا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں پر فرما رہے کہ یہ پہاڑ سے ٹکرانا تو بے وقوفی ہے اچھا تمہارا نام کیا ہے کہتا میرا نام رنگی ہے فرماتے ہیں میں تجھے چھیڑتا ہوں تم جو کچھ بھی ہو بیت رب جلی ہو اور اپنے ماں باپ کے رنگ علی ہو اور تمہاری حیت ایسی ہے کہ جیسے کسی گوار کے ہاتھ میں ٹوٹا ہے اور قد ایسا ہے کہ جیسے اندھے کے ہاتھ میں سوٹا ہے برکہ تم بیٹھ جاؤ اور محفل نعت سنتے جاؤ سر دھلتے جاؤ یہ باتیں ہوتی تھی